زہرا کے لال کا گھوڑے کی زین سے گرنا، اس وقت گھوڑے کی زین سے گرا ہے جب کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائیں۔ حسین کا لہو کربلا کو سیراب کر گیا، سادات و غیر سادات کوئی نہیں رہا۔ اصغر کو دفنانے کے بعد زہرا کا غریب بہن کے خیمے میں آیا۔ پہلی بار بہن سے حسین نے کربلا میں سوال کر کے کہا، زینب مجھے کوئی پرانی پوشاک دے۔ شہزادی کی آواز آئی، حسین تو وہی حسین ہے جس کا لباس جنت سے آیا تھا۔ حسین پرانی پوشاک کیوں؟ نبی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے۔ فرما عالیہ میں جانتا ہوں میرے گھوڑے سے گرنے کے بعد قاتلوں نے میری لاش کو لوٹ لیا۔ ایک ایک خیمے میں گئے ہیں حسین، لیکن جو زیادہ وقت گزرا ہے وہ علی کی بیٹی کے خیمے کے دروازے پہ۔ اسرار امامت عالیہ کے حوالے کیے، عالیہ نے سید الساجدین کے حوالے کیے، کیونکہ جب مولا حسین میدان میں گئے تو چوتھے امام کی آنکھیں بند تھیں، کیونکہ مقتل لکھنے والوں کو کوئی مناسب لفظ نہ ملا تو انہوں نے لکھا لفظ غش۔ غش میں تھے۔ غش اور بے ہوشی میں فرق ہوتا۔ امام بے ہوش نہیں ہوتا، اگر وہ بے ہوش ہو جائے تو کائنات کا نظام رک جائے۔ جس لمحے اللہ چاہتا ہے کہ زمین پر امامت کی آنکھوں کو ایک لمحے کے لیے بند رکھے، اس وقت زمین پر اس کی جگہ پہ کوئی حجت موجود ضرور ہوتی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہوتی ہے۔ مولا حسین کے گھوڑے سے گرنے کے وقت مولا سجاد کی آنکھیں بند تھیں۔ اگر آنکھیں کھلی ہوتی تو جب حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی تھی تو مولا سجاد پہ لبیک واجب ہو جاتا، کیونکہ امام وقت نصرت کے لیے بلائے تو جانا واجب ہے، اور اگر سجاد چلے جاتے تو امامت کا نظام رک جاتا۔ سجاد کی آنکھیں بند ہو گئیں، کھلی اس وقت ہیں جب پھپھی نے دامن ہلا کے کہا، سجاد بتا جل جائیں یا خیمے سے باہر۔ جتنی دیر حسین صدائے استغاثہ بلند کی، سجاد کی آنکھیں بند۔ حسین مقتل میں گئے، سجاد کی آنکھیں۔ بس مولا حسین خیام میں آئے، بہن سے وداع کیا، اسرار امامت عالیہ کے حوالے کیے۔ مولا حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، سیدزادیوں نے گھوڑے کے گرد حلقہ باندھا، کوئی سر پہ ماتم کر کے کہتی واہ حسینہ، کوئی کہتی واہ محمدہ، کوئی کہتی واہ علیہ۔ مولا حسین کے گھوڑے کے ارد گرد شہزادیوں کا حلقہ، ہر بی بی ماتم کر رہی تھی۔ یہاں حسین نے دیکھا کہ ذوالجناح اپنے قدموں کو وہیں پہ جما کے کھڑا ہے۔ غریب زہرا کی آواز آئی، مرتجز پیاس کی وجہ سے تھک گیا ہے، مجھے بتا میں پیدل چلا جاؤں۔ بے شک حیوان تھا، اس نے اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا۔ حسین نے زمین پہ دیکھا 4 سال کی سیدزادی مرتجز کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے بیٹھی ہے، رو کے کہتی نان لے کے جا، جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا۔ میرا کربلا کا غریب بابا، میرا مظلوم بابا، میرا مسافر بابا۔ کریم کربلا نے اپنے ہاتھوں پہ بیٹی کو اٹھایا، منہ آسمان کی جانب کا، میرے اللہ میری سکینہ پہ نیند طاری کر دے۔ بابے کے ہاتھوں پہ شہزادی کی آنکھیں بند ہوئیں۔ غریب زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو کربلا کی گرم ریت پہ سلایا۔ حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے جب خیام میں زہرا کی بیٹیوں سے باہر آئے، حسین نے ایک مرتبہ کربلا کے ٹیلوں کو دیکھا، ٹیلوں پہ کھڑی فوج کو دیکھا۔ حسین نے دیکھا چاروں طرف فوجیں گھیر رہی تھی حسین کو۔ حسین نے مقتل میں بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھا۔ حسین نے آنکھیں بند کر کے منہ آسمان کی طرف کر کے ٹھنڈی آہ لی اور ٹھنڈی آہ لا کے کہا این عباس، این علی اکبر، این حبیب، این زہیر۔ کہاں گئے میرے جوان؟ لاشوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے حسین، بس میں بڑی جلدی کروں گا۔ حسین ایسے لڑے ایسے لڑے ایسے لڑے کہ کربلا میں بھگدڑ مچ گئی، لوگوں کو علی کی صفین یاد آ گئی۔ شام والے پیاسے کو لڑتا ہوا دیکھ رہے تھے، کربلا کے ٹیلوں سے نبیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ علی انبیاء سے کہہ رہے تھے میرے 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ زہرا بابے سے کہہ رہی بابا آنکھیں کھول، میری گود کے پلے ہوئے کی جنگ دیکھ۔
غریب زہرا لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہ حسین پہنچے. فرات کے کنارے پہ حسین پہنچے. حسین نے بن بازوؤں کی لاش دیکھی. غریب زہرا کی آواز آئی, میں نے ہر کسی کو لڑتے دیکھا ہے. اٹھ عباس اپنے پیاسے کی جنگ دیکھ, اٹھ علی اکبر اپنے پیاسے کی جنگ دیکھ. عمر ابن سعد ملعون نے حسین کو یوں لڑتے دیکھا. اس نے علی کا بیٹا ایسے لڑتا گیا تو علی کا بیٹا گھوڑے کی زین سے گرے گا نہیں. ایک کمینہ کہتا ہم حسین پہ حملہ کرتے ہیں, ایک دستہ خیموں کی طرف بھیج دے. ادھر انہوں نے حسین پہ حملہ کیا, ایک دستہ علی کی بیٹیوں کے خیموں کی جانب بڑھا. کتابیں کہتی اب حسین لڑ آگے رہے تھے, دیکھ پیچھے رہے تھے. حسین حملہ آگے کر رہے تھے, دیکھ پیچھے رہے تھے. لڑتے لڑتے کبھی اپنے گھوڑے کا رخ خیمے کی طرف موڑتے, موڑ کے خبردار ادھر نہ جانا, ادھر علی کی بیٹیاں بیٹھی ہے. ادھر نہ جانا, ادھر زہرا کی بیٹیاں بیٹھی ہے. ادھر حسین لڑ رہے تھے, یہ ہاتھ میں غیبی سے ندا ہی, اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی جانب. اب حسین نے اپنے گھوڑے کی زین کو موڑا. حسین کے گھوڑے کا منڈا تھا, جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے. میں مولا سجاد کے نوحے کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں. مولا سجاد کہتے ہیں عرب کا وہ ہتھیار بنا ہی نہیں تھا جو کربلا میں میرے بابا پہ استعمال نہ ہوا. انہوں نے حسین کو تیروں سے مارا, انہوں نے حسین کو نیزوں سے مارا, انہوں نے حسین کو بھالوں سے مارا, انہوں نے حسین کو پتھروں سے مارا, انہوں نے حسین کو لاٹھیوں سے مارا. اگر مجھے جملہ معاف کرو, انہوں نے حسین کو ہاتھوں سے مارا. جس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا وہ کربلا کی کرب ریت اٹھاتا تھا حسین کے زخموں پہ. زہرا گھوڑے کی زین پہ, زخموں پہ زخم. مختار سقفی کے دربار میں جب حرملائے ملعون کو کھڑا کیا گیا تھا, مختار نے کہا بتا ملعون تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا. کہنے لگا مختار مجھے قتل کر دے, میرے ظلم نہ سن. مختار نے کہا ظلم سنا تاکہ میں کربلا کی تاریخ لکھواؤں. اس نے کہا میرے پاس 4 تیر تھے, چاروں کے چاروں 6 شعبہ تھے, چاروں کی 3 نوکیں تھی. میں نے پہلا تیر مشک سکینہ پہ مارا, دوسرا عباس کی آنکھ پہ مارا, تیسرا علی اصغر کے گلے پہ مارا, چوتھا تیر میں نے کمان میں ڈالا. یہ عمر ابن سعد نے میرے تیر پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگا کسے مارنے لگا ہے. میں نے کہا حسین کے سینے پہ. اس ملعون نے کمان سے تیر کو پھینچا, نوکوں کو موڑنا شروع کر دیا. اس نے نوکوں کو موڑ کے میرے کمان پہ ڈالا. یہ ملعون کہتا حسین گھوڑے کی زین پہ کبھی دائیں جا رہے تھے, کبھی بائیں جا رہے تھے. میں حسین کے گھوڑے کے سامنے گیا, میں نے گھٹنا زمین پہ رکھا, میں نے حسین کے سینے کا نشانہ لیا, میں نے 3 نوکوں والا تیر حسین کے سینے پہ مارا. تیر حسین کی پوچھ سے باہر گیا. حسین آگے سے نکالنے کی کوشش کرتے, نوکیں حسین کے جگر میں پھنس گئی. حسین نے اپنے سر کو جھکایا, حسین پوچھ سے تیر کھینچنے لگے. یا حکیم ابن طفیل نے ایک لوہے کا گرز حسین کے سر پہ مارا. غریب زہرا گھوڑے کی زین سے. حوصلہ کرو پر زخم پڑو, حوصلہ کرو پر زخم پڑو. غریب زہرا گھوڑے کی زین سے سینے میں تیر لگا ہوا تھا. حسین گھوڑے کی زین سے گرے. ماتمیوں مجھے معاف کر دینا کیسے گرے. حسین چہرے کے بل ریت پہ آئے. غریب زہرا کا کربلا کے ریت پہ گرنا تھا. یکدم لشکر میں طبل بجنے شروع ہو گئے. ہم نے رسول کا بیٹا گرا دیا. چاروں طرف سے سپاہیوں کا شور تھا.
یا عمر ابن سعد ملعون کربلا کے ٹیلے پہ آیا. اب مجھے نہیں پتا مجلس کس معراج پہ جائے گی، لیکن مجھے غریب کی شہادت 10 محرم کے بعد اب پڑھنے کا موقع ملا ہے. ادھر کربلا کے ٹیلوں سے فوجیں اترنی شروع ہوئی کہ ہم نے حسین کو مار دیا ہے. عمر ابن سعد کہتا ابھی قریب نہ جانا، ابھی وہ دیکھو خاک میں سانسیں لے رہا ہے، ابھی حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. انہوں نے پہلا قاتل حسین کی طرف بھیجا. حسین نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اس نے حسین کی آنکھ دیکھی، اس نے تلوار وہیں پھینکی چلا گیا. انہوں نے کہا کیوں قتل نہیں کر کے آیا؟ کہنے لگا اکیلا نہیں بیٹھا ہوا، ایک مستور کے زانوں پہ اس کا سر ہے. وہ بیوی مجھے کہہ رہی اگر تو نے قتل کیا میں اللہ سے بددعا کروں. اور تم نے کہا تھا وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا سر کسی مستور کی گود میں ہے. اس نے دوسرے قاتل کو بھیجا. مقتل کہتی ہے دوسرا قاتل حسین کے قریب گیا، غریب زہرا کی سانسوں سے کربلا کی ریت اڑی. یہ قریب گیا، اس نے ابھی اپنا ہاتھ تلوار پہ رکھا. مولا حسین نے کہا کیوں اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین کرنے آئے ہو؟ کیا جواب دو گے قیامت والے دن محمد کو کہ مال دنیا کی خاطر تم نے نبی کا بیٹا مار دیا؟ یہ روتا ہوا واپس پلٹا. عمر ابن سعد سے کہنے لگا قتل کرنا ہی کر دے، کسی اور سے قتل کروا. اس نے کہا جو قتل کرے گا میں بڑے انعام دوں گا. قاتل چلتا چلتا قریب آیا، کہنے لگا تو صبح سے جو ظلم کہتا رہا ہم نے کیے، یہ تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں، اسے کسی سے قتل نہ کروا، جتنا زخمی ہے تھوڑی دیر بعد مر جائے. جتنا زخمی ہے تھوڑی دیر بعد خود مر. یہ تو قاتل کے جملے ہیں نا، تو میں حسینیہ میں عزاداروں کو جملہ کہوں؟ ان بدبختوں نے جلدی کی حسین کو قتل کرنے کی. نہ کرتے تو اکبر کے بعد کتنا زندہ رہنا تھا حسین. اس نے ایک نصرانی کو بلایا جو فوج یزید میں تھا، عیسیٰ کا امتی. کہنے لگا چاہتا ہے یزید تمہیں بہت انعام دے؟ وہ دیکھ ایک زخمی، وہ جو کربلا کی خاک پہ گرا ہے، صرف جا کے اس کا سر تن سے جدا کر دے. نصرانی کہنے لگا کون ہے یہ؟ کہنے لگا ہمارے مسلمانوں میں جو اولی الامر ہوتا ہے اس کی جو اطاعت نہ کرے اس کو مار دیا جاتا ہے، یہ ہمارے اولی الامر کی اطاعت نہیں کرتا. نصرانی نے کہا مال دنیا نہ دینا، صرف اتنا بتا تمہارا نبی راضی ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں تمہیں اللہ اجر دے گا. نصرانی نے کہا دو مجھے تلوار. قدم چلاتا چلاتا حسین کے قریب گیا. غریب زہرا دونوں ہاتھ کربلا کی ریت پہ رکھ کے بیٹھے تھے. حسین نے لہو سے بھرے ہوئے چہرے سے اپنی آنکھوں کو کھولا. نصرانی نے حسین کے گرد چکر لگانا شروع کیا. چکر لگاتا لگاتا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ایسے حسین کے سامنے بیٹھ گیا. غریب زہرا کا لہو بھرا چہرہ دیکھتا دیکھتا رو کے کہا تجھے مریم کی قسم بتا تو کون ہے، تجھے عیسیٰ کی قسم بتا تو کون ہے. غریب زہرا کے لب نہ کھلے، یہ خیمے سے ایک مستور کی آواز آئی میرے دروازے پہ آ میں تجھے بتاؤں یہ کون ہے. حسین کی آواز آئی زینب باہر نہ آنا. اتنا کہنا تھا یا عالیہ خیمے کے دروازے پہ بولی دیکھا نصرانی مباہلے والی فاطمہ کو جانتا ہے، یہ مباہلے والی فاطمہ کا بیٹا ہے. مباہلے والی فاطمہ کا نام آنا تھا. نصرانی نے اپنے سر کو اٹھایا، اٹھا کے کہنے لگا وہ جو محمد کی گود میں آیا تھا، آواز آئی انا حسین ابن علی، وہ جسے سارے رستے ہاتھوں میں اٹھا کے لایا تھا وہ حسین میں. پلٹ گیا نصرانی. اس سے پہلے کہ فوج اشقیاء میں بغاوت پھیلتی، عمر ابن سعد نے شمر ملعون سے کہا جا حسین کو قتل کر اور مرضی کا انعام لے.
میں رکا تھا تاکہ سانس لو اور اگلے جملوں پہ رو سکو. یہ شمر ملعون حسین کے قریب آیا. اگر سمجھ سکو تو میں نے صرف ابھی حسین کے 2 زخم پڑے ہیں. کتابیں کہتی ہیں کہ ایسے بلا تشبیہ ہاتھوں کو کربلا کی خاک پہ رکھ کے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے ایسے حسین بیٹھے تھے. یا زرارہ تمیمی ملعون آیا, اس نے تلوار سے حسین کے دائیں بازو پہ وار کیا. غریب زہرا اپنے بائیں بازو کے سہارے میں بیٹھا, بائیں بازو کے سہارے میں بیٹھ رہا تھا. یا نصر ابن کنانہ ملعون قریب آیا, اس نے حسین کی پشت پہ آ کے وار کیا. غریب زہرا کے رخسار کربلا کی ریت پہ آئے. اب کوئی سید بیٹھا کانوں پہ ہاتھ رکھ لینا, رخسار حسین کے کربلا کی ریت پہ آئے. ادھر شمر ملعون قریب آیا, اس نے دونوں ہاتھوں سے حسین کو دھکا دیا. حسین کربلا کی ریت میں سیدھے لیٹے. اس ملعون نے اپنا گھٹنا حسین کے سینے پہ رکھا, اس نے اپنی جیب سے خنجر کو نکالا. میں غلط پڑھوں زہرا مجھے معاف نہ کرے, یہ حسین کے سینے پہ بیٹھا جیسے محمد کے سینے پہ کبھی حسین بیٹھا کرتے تھے. اس سینے پہ شمر ملعون آیا. حسین نے بند آنکھوں کو کھولا. ایک لمحہ مجھے دینا. غریب زہرا نے بند آنکھوں کو کھولا. حسین نے سینے پہ قاتل کو دیکھا. حسین کی آواز آئی, صدقتا رسول اللہ, صدقتا رسول اللہ. سچ کہا تھا میرے نانا نے, سچ کہا تھا میرے نانا نے. یہ ملعون حسین کے سینے پہ بیٹھتا, کیا کہا تھا تیرے نانا نے؟ فرمایا جب میں نانا کے سینے پہ بیٹھتا تھا میرا بچپن تھا. ایک دن میں نانا کے سینے پہ بیٹھا تھا, میرے نانا نے کہا حسین اپنی قمیض کے بٹن کھول. میں نے اپنی قمیض کھولی, نانا نے میرے سینے پہ بوسہ لیا. لینے کے بعد میرے نانا رونے لگے. میں نے پوچھا نانا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا حسین مجھے ایک وقت یاد آ گیا جس سینے پہ میں نے بوسہ لیا ہے کائنات کا سب سے منحوس اور شقی ترین انسان اس سینے پہ سوار ہوگا جو تیرا قاتل ہوگا. اس کے چہرے پہ چیچک کے داغ ہوں گے اور وہ خنزیر کی شکل کے ساتھ ملتا ہوگا. حسین نے کہا سچ کہا تھا میرے نانا نے, تو ہی وہ ملعون ہے جس کا چہرہ خنزیر سے ملتا ہے. اس ملعون کو تیش آیا, میں غلط پڑھوں علماء والا مجھے معاف نہ کرے. اس نے ایک ہاتھ حسین کی داڑھی میں رکھا, اس نے اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ حسین کے چہرے میں ایک تماچا مارا. غریب زہرا کی بند آنکھیں کھولی. کربلا کے ٹیلوں سے ایک بی بی روتی ہوئی نیچے آئی. آواز آئی او میرا 3 دن کا پیاسا. سخت ہے لیکن ہے شہادت. میں ابھی یقین کو ڈر ڈر کے جملے پڑھ رہا ہوں. میں نے غریب زہرا کے سارے درد نہیں پڑھے, میں نے سارے زخم نہیں پڑھے. مقتل کہو گے میں منبر پہ لے آؤں گا. امام فرماتے ہیں 10 محرم عصر عاشور میرے بابا کے سینے میں کتنا بڑا زخم تھا کہ سامنے والا لشکر اس زخم سے پیچھے والا لشکر کو دیکھ رہا. غریب زہرا کے سینے پہ اتنے بڑے زخم تھے, تیروں میں تیر تھے, نیزوں پہ نیزے تھے. میں ایک ایک زخم ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے کتابوں سے دیکھ کے جملے پڑھ رہا ہوں. میرا مولا تمہیں کربلا لے جائے. 5 سال ہو گئے مجھے حسین کی قبر پہ مدرسے پڑھتے ہوئے. 5 سال ہو گئے مجھے غریب زہرا کی قبر پہ حسین کی غربت پڑھتے ہوئے. حسین کی زیارت میں زیارت ناہیہ میں میرا بارواں کہتا السلام علیکہ یا نہر المنہور, اے وہ شہید جس سے اونٹ کی طرح نہر کیا گیا. حسین کو خنجر سے بھی ذبح کیا گیا, حسین کو نہر بھی کیا گیا. اب سر اٹھاؤ مجھ سے پوچھو نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے, کیا کیسے جاتا ہے؟ اونٹ کو لٹا کے ذبح نہیں کیا جاتا, پہلے اس کے گلے میں ایک نوکدار چیز کے ساتھ ایک سوراخ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا لہو اس کے تڑپنے کے قابل نہ رہے. اب میں نے پڑھ دیا 12ویں کا جملہ, تو جان میرا 12واں جانے. 12واں کہتا میرے بابا حسین کو نہر کیا گیا تھا. اب میں پڑھنے لگا ہوں مقتل کی روایت, تو گھر کی 4 دیواری تک روتا جائے گا. امام فرماتے میرے بابا کو نہر کیا گیا تھا. قاتل نے حسین کی ضربیں جو چلائی تھی وہ حسین کی گردن پہ نہیں, وہ پشت گردن پہ چلائی تھی.
نہر کیسے کیا تھا؟ یہ ملعون حسین کے سینے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پہلے حسین کے چہرے پر ظلم کیا، بعد میں اس نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، حسین کی گردن کے اندر نیزہ مارا، نیزے کا حسین کی گردن پہ جانا تھا، اس نے حسین کی گردن کو موڑا، اس نے پسے گردن ضربے چلانی شروع کی۔ ایک 4 سال کی بی بی کربلا کے بیلوں سے دوڑی، رو کے دی عباس میرا بابا بچا، ماتم حسین۔